دوستو آداب، میں جاوید جمال الدین جے جے نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ بروز جمعرات 9 جنوری 2020 کو صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ انقلاب ممبئی نے جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین سے قبل امریکی ٹھکانوں پر ایران کا زوردار میزائل حملہ، 80 فوجیوں کی ہلاکتوں کا دعویٰ۔ جے این یو تشدد، 11 FIR، 3 دن کوئی گرفتاری نہیں۔ جے این یو کیمپس میں حملے کے خلاف ممبئی یونیورسٹی میں طلباء کا احتجاج، مودی، امت شاہ اور ایسے کے خلاف نعرے بازی۔ جے این یو میں طلباء پر حملہ کرنے والے گنڈوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کرافٹ مارکیٹ، بھنڈی بازار، مدن پورہ بائیک کلب میں بند کامیاب رہا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین کا شام اور ترکی کا دورہ، بشار الاسد اور اردوغان سے ملاقات، خطے میں کشیدہ حالات پر گفتگو۔ امریکہ کے خلاف ایران کی جوابی کارروائی کے بعد عالمی برادری فکر مند، دونوں ممالک سے تحمل برتنے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی اپیل۔ عراق نے دعویٰ کیا کہ ایران نے حملے سے پہلے آگاہ کیا تھا۔ ایران امریکہ جنگ سے ہندوستان کا 5 ٹریلین اکانومی بننے کا خواب چکنا چور۔ 150 پیسنجر ٹرینوں کو نجی کمپنیوں کو سونپنے کی تیاری، کمیٹی نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ یہ سچ ہے کہ ABVP والوں نے بدلہ لینے کے لیے باہر سے لڑکوں کو بلوایا تھا۔ اداریہ انقلاب کا اداریہ، امریکہ کی عاقبت اندیشانہ کارروائی۔ مضمون خالد شیخ، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے بھارت بند کا ملا جلا رد عمل کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ عراق میں امریکی ٹھکانوں پر ایران نے 22 میزائل داغے۔ راج ٹھاکرے فڑنویس ملاقات پہنچی، وہیں پہ خاک۔ فاروق انصاری کی خصوصی تحریر۔ مہاراشٹرا اسمبلی میں وزیراعلی کی پسماندہ طبقات کے ریزرویشن کی توسیع کی قرارداد منظور۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیا جائے، خصوصی اجلاس میں ابو عاصم اعظمی کا مطالبہ۔ جنرل قاسم سلیمانی شہادت کے بعد اور بھی زیادہ مقبول، مفتی گلزار۔ اردو ٹائمز کا اداریہ، کوئی جنگ نہیں ہونے والی۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن، اور شکاری اپنے ہی جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ روزنامہ صحافت ممبئی نے ایران کا امریکی ٹھکانوں پر حملہ، 80 فوجی ہلاک کو ہی شہ سرخی بنایا ہے۔ اب خطے کے تمام قدم بھیونڈی ماحولیاتی تحفظ کی دنیا کی سب سے طویل سنکلپ سائیکل یاترا پہنچی بھیونڈی۔ مزدور سنگھٹنوں اور متعدد تنظیموں کا دھرنا آندولن۔ شہریت ترمیمی قانون احتجاج جاری رکھنے کا جمعیت العلماء کا فیصلہ۔ مالدہ میں تشدد، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ مضمون سید منصور آغا، اداریہ، ہم کو کتنی آزادی حاصل ہوگی۔ روزنامہ ہم آپ نے بھی عراق میں امریکی ایئر بیس پر ایران کا حملہ، 80 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کو شہ سرخی بنایا ہے۔ مغربی بنگال میں تشدد، پولیس جیپ نظر آتش، سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ۔ دیپیکا کا JNU دورہ ان کا جمہوری حق ہے، پرکاش جاوڈیکر۔ نقاب پوش حملہ آوروں پر راتنگ، دہلی پولیس نے اہم ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا۔ شہر و مضافات میں بھارت بند کامیاب، JU دورہ، سوشل میڈیا میں دیپیکا پڈوکون کی مخالفت۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ مضمون اداریہ، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ روزنامہ سہارا ممبئی نے شہ سرخی، ایران کا جوابی حملہ کو ہی بنائی ہے۔ مظاہرے کے دوران جھارکھنڈ میں امٹی بھیڑ،
بھارت بند مرکز کی پالیسیوں کے خلاف عوام سڑکوں پر، میزائل حملہ، امریکہ کے منہ پر تماچا، روس صدر پوتن کا ہنگامی دورہ شام، افغان عوام 4 دہائیوں بعد بھی امن کے متلاسی، اداریہ انصاف ملا لیکن تاخیر سے، ملت کا موجودہ جوش و مستقبل کے 4 تقاضے، ڈاکٹر سید ظفر محمود۔ طلباء کی حمایت میں اب ملک سے باہر بھی احتجاج، ڈاکٹر سید شہباز خان۔ مگر ایک جگنو ہواؤں میں ابھی روشنی کا امام ہے، ڈاکٹر منور حسن کمال کا مضمون۔